أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک کے ایک خاص اور مقبول اور مقرب بندے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور وہ نصیحتیں اتنی قیمتی تھی اور اتنی مفید تھی کہ اللہ پاک کو بے انتہا پسند آئی، محبوب ہوئی. وہ قرآن کریم کی آیات بن گئی. پہلی نصیحت آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی کہ اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت جو فرمائی وہ کیا تھی؟ عقیدہ توحید سے متعلق، کہ دیکھو شرک سے بچنا ہے، یہ بنیاد ہے. دوسری بات پھر اللہ پاک نے خود ارشاد فرمائی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کا بہت بڑا حق ہے. لہٰذا اگر وہ تمہیں اس دنیا میں شرک اور کفر پہ مجبور کرے تو اس بات میں تو والدین کی اطاعت نہیں کرنی، اتباع نہیں کرنی، نہیں ماننا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ دنیاوی حسن سلوک میں کوتاہی نہیں کرنی. یعنی اگر ماں باپ مشرک ہو، کافر ہو، بے دین ہو، یہ کفر پھر بھی ان کے حق کو ختم نہیں کرے گا دوست، وہ پھر بھی باقی رہے گا. آج کی جو آیات ہیں یہ حضرت لقمان حکیم کی تیسری نصیحت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمائی ہے، اور اس کا تعلق ہے عقیدہ مجازات سے. مجازات کس کو کہتے ہیں وہ انشاءاللہ پہلے ترجمہ آپ حضرات سن لیں، پھر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس آیت کا ترجمہ ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے وزن برابر بھی ہو، رائی کے دانے کے وزن برابر بھی ہو، یعنی معمولی سا چھوٹا سا عمل ہو، فتکن فی صخرۃ، اور پھر وہ کہاں پر ہو؟ کسی پتھر کے اندر ہو، چھپا ہوا، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو کہ اتنا بلند ہے کہ کہاں دور ہے کچھ نہیں پتہ، او فی الارض، یا زمین کی گہرائیوں میں ہو، جہاں بھی ہوگا، یأتی بہ اللہ، اللہ پاک اس عمل کو قیامت کے دن ضرور لائیں گے، وہ سامنے آ کر رہے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ کی ذات بڑی باریک بین ہے، بہت باخبر ہے. یہ آیت نمبر 16 ہے اور نصیحت نمبر 3 ہے. عرض کیا کہ اس میں جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو وہ ہے عقیدہ مجازات سے متعلق. مجازات کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کے بدلے کے ملنے کو. کیا مطلب؟ یعنی ہر انسان کو یہ احساس رہے اس دنیا میں کہ میرے جسم سے جو بھی عمل ہو رہا ہے وہ ہوا میں غائب نہیں ہو گیا کہ ختم. جو بھی عمل اس دنیا کے اندر ہوا، چاہے کتنا ہی چھپ کر کیا، چاہے کتنا ہی کسی گہرائی میں جا کر بیٹھ کے کیا، چاہے کتنا ہی کسی اونچی جگہ میں جا کے چھپ کر کیا، اور چاہے کتنے ہی ایک سخت پردے کے پیچھے چھپ کر کیا، لیکن انسان کو یاد رکھنا چاہیے
کہ ایک دن آئے گا کہ اس عمل کے کرنے والے بندے کو بھی لایا جائے گا اور اس کے عمل کو بھی لایا جائے گا، اور اس عمل کے اعتبار سے اس بندے کو اس کی سزا یا اس کی جزا دی جائے گی۔ یہ تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے دوستو، کہ انسان اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے چھوٹوں کو یہ احساس دلائے کہ دیکھو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میرے اس کام کو ایک ذات دیکھ رہی ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات، اور وہ ذات علیم ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور وہ ذات قدیر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ لہٰذا جو کرو، اگر اچھا کیا تو بھی یاد رکھنا یہ اچھائی قیامت کے دن آئے گی، برا کیا تو یاد رکھنا یہ برائی قیامت کے دن آئے گی۔ یہ دیکھیں کتنا ایک تربیت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے بزرگ حضرات تھے یا جو ہیں، پہلے کیا تھا؟ تربیت میں بچوں کو شروع سے بچوں کو کہا جاتا تھا کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا، اللہ پاک ناراض ہو جاتے، کہتے تھے نا، جھوٹ نہیں بولنا ورنہ تمہاری زبان کو آگ لگ جائے گی، کسی کی چیز بغیر اجازت کے مت لینا ورنہ اللہ پاک تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ تربیت کی باتیں تھی۔ آج کہاں ہے وہ؟ آج کوئی بھی نہیں کرتا اپنی اولاد کو یہ باتیں۔ تو خود ہر چیز کو ہم نے مذاق بنایا، وہ بچے ہم سے زیادہ ماسٹر بن گئے۔ اب اگر کوئی کوشش کرتا بھی ہے تو ان کے پاس ہر سوال کا اس سے زیادہ مضبوط جواب موجود ہوتا ہے۔ ہم نے مذاق بنایا، اللہ پاک نے ان کو بھی ہمارے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ تربیت کا ایک بنیادی حصہ ہے کہ عقیدہ مجازات کو آج کا مسلمان سمجھ لے، خود میرے دل کے اندر یہ کیفیت بیٹھ جائے کہ میرے جسم کے کسی بھی حصے سے نکلا ہوا بہت چھوٹا عمل، دیکھیں مثال کیا دی، مثقال حبۃ من خردل، رائی کا دانہ، جو بہت ایک دوربین کو دیکھ کر کے ہلکا سا نظر آتا ہے، چھوٹا سا دانہ ہے، اس وزن کے برابر بھی کوئی عمل کیا تو وہ بھی اللہ پاک سے پوشیدہ نہیں۔ اور پھر تین چیزیں بیان کی، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ۔ اور بندہ جب کوئی گناہ، کوئی نافرمانی، کوئی برائی کرتا ہے تو دنیا سے اپنی حفاظت کے سارے اسباب اختیار کر لیتا ہے، سب چیزیں، لہٰذا یہ کوشش کرتا ہے کوئی مجھے دیکھ نہیں سکے۔ تو اب نہ دیکھ سکے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ یا تو یہ کسی حجاب میں، پردے میں، دیوار کی اوٹ میں چلا جائے گا، بس میں اندر آ گیا، اب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ فرمائے فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، تم تو دنیا کی دیوار سوچ رہے ہو، اللہ پاک فرماتے اگر ایک پتھر کے اندر بھی وہ عمل کر لیا، پتھر کے اندر چھپ کے، وہ بھی آئے گا۔ یا انسان کوشش کرتا ہے کہ چلے بھئی یہاں کوئی دیکھ سکتا ہے، وہاں دیکھ سکتا ہے، چلو بھئی کسی ذرا فاصلے پہ چلا جائے، دور چلا جائے، وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا او فی السماوات، تم اتنا دور چلے جاؤ کہ آسمان کی دوری کے اندر گم ہو جاؤ، وہ عمل پھر بھی آئے گا۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ بھئی کوئی دیکھ نہ لے، چلو بھئی کوئی اندھیر جگہ دیکھ لو، جہاں اندھیرا ہو، کوئی دیکھ نہیں سکے مجھے، ہر ایک کی آنکھ مجھ تک پہنچ نہ جائے تو میں بچ جاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا او فی الارض، اگر تم زمین کی ظلمتوں اور اندھیروں کے اندر بھی اندر چلے جاؤ گے، تمہارا کیا ہوا وہ عمل بھی اللہ پاک لائیں گے۔ کوئی جگہ تو بچی نہیں، کوئی جگہ نہیں بچی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے نا، انسان جب گناہ کرتا ہے
تو ہر ایک سے شرم کر کے پردے لگا دیتا ہے، لیکن اللہ پاک سے شرم نہیں کرتا جو ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے آج یہ تربیت کا ایک اصول ہے، ہم خود بھی اور اپنی اولاد کی تربیت کریں تربیت کے زمانے میں، جب ان کی تربیت کا زمانہ ہے، جب وہ آپ کی بات سمجھیں گے، اس کو اہمیت دیں گے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ کا جو بھی عمل ہوگا، اچھائی ہوگی، برائی ہوگی، دیکھو وہ سب ایک فرشتہ لکھ رہا ہے، وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ لہٰذا اپنے کسی ساتھی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے گھر نہیں لانی۔ آج دیکھیں نا، بچے چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں، اسکول سے گھر آئے، جی میں اپنے دوست کی پینسل لے آیا، اس کو پتہ نہیں چلا میں نے اس کے باکس سے نکال لی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ واہ بھائی ماشاء، کتنا تیز ہو گیا ہے میرا بیٹا، یہ اس کو شہ دے رہے ہوتے ہیں۔ سمجھدار ماں ہوتی ہے تو وہ اس کو 2 تھپڑ مارے گی گال پہ، اس کو سزا دے گی، ڈانٹے گی، کل خود وہ چیز لے جا کر اسکول میں اس بچے کو دے دے گی، معذرت کرے گی۔ اس بچے کو آج یہ احساس ہو جائے گا کہ میں کسی کی پینسل بھی بغیر اجازت کے نہیں اٹھا سکتا، یہ میرے لیے منع ہے۔ ہم ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، تو ایک دن آتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی چیز پہ ہاتھ مار کے بھی اس کو بہت ہلکا سمجھتا ہے۔ آج جو یہ جتنی بدعنوانیاں ہیں، بے قاعدگیاں ہیں، اور جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اور کتنے حقوق پامال ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا معاملہ تھوڑی ہے؟ یہ وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کی پرورش، تربیت اسی ماحول سے ہو کر آئی کہ اس نے اپنے بڑوں کو بھی ایسے دیکھا، دائیں بھی ایسے دیکھا، بائیں بھی ایسے دیکھا، سب اسی طرح کر رہے تھے، اس نے کہا یہ تو کوئی برائی نہیں ہے۔ لہذا جس دن یہ بیٹھا منصب پہ، اس کو موقع ملا، اس نے بھی ہاتھ مار دیا۔ یہ احساس دوستو کسی کمیشن اور کمیٹیوں سے اور عدالتوں سے قابو ہونے والا نہیں۔ خوف خدا کے بغیر انسان کسی کے حقوق ضائع کرنے سے نہیں بچ سکتا دوستو، جب تک اس کے دل میں اللہ پاک کا خوف نہ ہو۔ ورنہ دنیا میں تو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے روز کہ ایک چیز کو قابو کرنے کے لیے ایک ادارہ بنتا ہے، 2 مہینے بعد پتہ چلا کہ اس ادارے نے بھی اپنی ساز باز کر لی، چلو اس ادارے کے اوپر ایک ادارہ بنائے۔ جب وہ بنا 1 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ بھی کمال ہاتھ کر گئے، چلو بھئی اس کے لیے اس سے بڑا کمیشن بٹھائیں۔ آپ کہاں تک انسان کے لیے کمیشن اور ادارے اور کمیٹیاں اور اصول اور قانون بناتے رہیں گے؟ قیامت تک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب تک بندے کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی نہیں آئے گا، یہ کسی کی حق تلفی سے نہیں رکے گا۔ جب تک اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میری اٹھائی ہوئی بغیر اجازت کی ہلکی سی چیز بھی میرے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی گئی۔ اور حدیث پاک میں کیا فرمایا، بارہا یہاں آپ حضرات نے سنی، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، کیا فرمایا، یؤخذ بدانق قسط ب700 صلاۃ مقبولۃ۔ اگر کسی نے کسی دوسرے کا ایک دانق کہتے ہیں ایک ہلکی سی چیز، ایک ردی برابر چھوٹی سی چیز بھی بغیر اجازت کے لے لی اور استعمال کر لیا، تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ فرمایا اس کے بدلے میں ایسا کرنے والے کی 700 مقبول نمازیں لے کر اس کو دے دی جائے گی۔ یہاں علماء نے بحث کی کہ یہ بھی نہیں فرمایا ب700 صلاۃ کہ 700 نمازیں، ب700 صلاۃ مقبولۃ، وہ 700 نمازیں جو مقبول نماز ہوگی وہ لے جا کے اس کو دے دی جائے گی۔ تو ہمارے پاس تو 7 نمازیں کبھی وہ نہیں ہے کہ میری 7 نمازیں مقبول ہیں،
تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے سارے اٹھا کر ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اتنا ہلکا نہیں ہے معاملہ دوستو، معاملہ سخت ہے، لیکن توبے کی ترتیب اور راستہ ہے، حل ہے۔ دنیا انسان کہاں تک کمائے گا اور کب تک کھائے گا، صرف یہ سوچ لیں، کہاں تک میں اس کو جمع کروں گا، اور چلو بہت جمع کر لیا تو کتنا کھاؤں گا، اس لیے کہ زندگی تو 60 70 80 سال ختم ہو گئی، پھر کیا ہوگا، بعد میں بیٹے آئے وہ آپس میں لڑ پڑے، وہ عدالتوں میں گئے، اس لیے لڑے کہ مال مرحوم والد کا اپنا نہیں تھا، کسی دوسرے کا حق تھا، لہٰذا اب اللہ پاک دنیا کا نظام دکھاتے ہیں کہ دیکھ لو اب میں یہ حشر اور یہ معاملہ کروں گا۔ کسی کا حق کبھی بھی وہ اللہ پاک کی دنیا میں کسی کو نصیب نہیں کرتے، اس لیے کہتے ہیں نا، ایک جاگیردار تھے، ان کی خدمت میں ایک اللہ والے گئے، تو ان کو کسی نے کہا بھائی ہمارے علاقے میں اللہ کے ولی آئے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، تو جاگیردار نے کہا بھائی آج حضرت کو میرا مہمان بنا دے، یہ سچا واقعہ ہے، میرا مہمان بنا دے۔ جب مہمان بن گئے، رات آئی، بزرگ اور جاگیردار دونوں آپس میں بیٹھ گئے، حضرت آپ کہاں سے، آپ کا کیا وہ ہے، سارا تعارف۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جاگیردار نے کہا بھائی ہم تو اپنے جدی پشتی سلسلہ چل رہا ہے، اور اتنی زمینیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور ہمارے جو ہے وہ غلہ اور اناج سے ہمارے گودام بھرے ہوئے ہوتے۔ تو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا کون سا غلہ؟ کہا وہ میرے جتنے گودام ہے اس میں رکھا ہوا ہے، میں آپ کو صبح دکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا اس میں ایک بھی اناج کا دانہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم نے خود رکھی ہے بوریا۔ کہا چلو صبح دیکھ لیتے۔ جب صبح گئے اور جب وہ گودام کھولے تو کیا دیکھا کہ ہر بوری کے پاس کیڑوں مکوڑوں کا ایک غول جمع ہے، جیسے کسی چیز کو کھانے کے لیے چونٹیاں پہنچتی ہیں نا، یہ جمع ہے۔ تو جاگیردار نے کہا یہ کیا ہو گیا، تو ہم نے کل رکھی کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کہا ابھی آگے آپ تماشا دیکھیں، ایک بوری کھول دیں۔ جب ایک بوری کھولی، کہا اس کے ایک دانہ اٹھائیں اور اس کو دبائیں۔ جب اس کو دبایا، اس گندم کے دانے سے خون کی چھینٹ نکلی۔ کہا یہ تو غلہ نہیں، یہ تو خون ہے۔ اور کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نے اپنے گاؤں کے لوگوں پر رعایا پہ ظلم کیا، ان سے ان کی فصلوں کو زبردستی وصول کیا، یہ ان کا حق تھا، یہ ان کا خون ہے جو تمہارے پیٹ کے اندر جائے۔ انسان دوسرے کا حق تھوڑی کھاتا ہے، یہ تو اس کا خون اندر نگل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا کے لیے پاگل نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی حریص نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو مشین اور حیوان نہیں بنانا چاہیے۔ یہ عارضی زندگی ہے، کسب حلال انسان کرے، اس کی کوشش کرے، جتنا مل جائے اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، زیادہ آ جائے اس میں اللہ کا حق بھی ادا کرے، بندوں کا حق بھی ادا کرے، کم آ جائے اس پہ اللہ پاک کے سامنے شکر گزار بن جائے، ورنہ قانون مجازات ہے، ایک دن آئے گا ہر چیز کا رجسٹر دفتر کھول دیا جائے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا۔ ہمارے عزیز بھائی ذوالفقار صاحب کی سالی صاحبہ بیمار ہیں، اسپتال میں ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے، ان کی تکلیف کو اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔